تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین آج میں بات کرنے والا ہوں کہ جب ایک بیٹے کے خواب میں آ کر باپ نے بتایا کہ بیٹا میری یہ غلطی کی وجہ سے آج میں برزخ کے اندر عذاب جھیل رہا ہوں، آج میں اس پر بات کرنے والا ہوں۔ ناظرین انسان جب تک اس دنیا میں ہے اس جہان سے بالکل بھی علم نہیں رکھتا کہ وہ جہان کیسا ہے، کہ جہاں مرنے کے بعد ارواح جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان جب مر جاتا ہے، جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو ہماری آنکھوں کے یہ پردے اٹھ جاتے ہیں، اور ان پردوں کے اٹھ جانے سے وہ جہان دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جس جہان میں جاتا ہے وہ عالم برزخ ہے، اور وہ انسان موت کے بعد دیکھتا ہے۔ لیکن اسلام میں بڑی بڑی ایسی عظیم و شان ہستیاں موجود ہیں کہ جو برزخ کے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ آج میں واقعہ بیان کرنے والا ہوں جس کتاب سے اس عالم دین کا نام ہے علامہ شہید دستگیبی شیرازی۔ یہ ایک بہت بڑے عالم دین بھی ہیں اور یہ بہت بڑی ایک عظیم پرسنالٹی تھی اپنے وقت کی۔ ناظرین انہی کی کتاب سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے خواب میں آ کر اس جہان کا بتایا کہ وہاں جہان کیسا ہے، وہاں کا جہان جہاں مرنے کے بعد روحیں چلی جاتی ہیں، وہ جہان کیسا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین علامہ شہید دستگیبی شیرازی اپنی کتاب میں ایک عالم کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم اپنے بیٹے کے خواب میں آیا، کیونکہ میں عالم برزخ کے اندر بہت زیادہ خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بیٹے نے کہا بابا کیا اس جہان کے اندر عذاب کیسا ہے، اور بابا وہ دنیا کیسی ہے؟ کہا بیٹا وہ دنیا جو مرنے کے بعد انسان جہاں روح جاتی ہے مرنے کے بعد، وہ ایسی نہیں ہے جیسے یہ ہے۔ یہاں وقت ہے، وہاں وقت نہیں ہے۔ یہاں تو ساری چیزیں مادہ ہیں، چھو سکتے ہیں، لیکن وہاں چھو نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا وہاں عذاب کی، کہنے لگے بیٹا وہاں عذاب کی سختی ایسی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا، لیکن ہاں میں تمہیں مثال دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا جلدی بتائیں۔ کہا بیٹا اس عالم برزخ کے اندر، اس عالم برزخ کے اندر یہ حساب و کتاب ہے عذاب کا کہ مثال لے لو کہ تم ایک جگہ بھاگ رہے ہو اور تمہارے پیچھے بھیڑیا پڑے ہیں، تمہاری چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں ہیں جن پر تم چڑھ نہیں سکتے، اور وہ جو بھوکے بھیڑیا ہیں وہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ تو ناظرین سوچیں کہ ہم یہاں جو گناہ کر رہے ہیں ہم نے وہاں کتنی بڑی سزا بھگتنی ہے، اور وہاں اس جہان میں موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہنے لگے کہ بابا وہاں اتنا سخت عذاب ہے۔ کہا بیٹا یہاں کی ایک چھوٹی سی غلطی، یہ یہاں ایک چھوٹی سی غلطی اس عالم برزخ میں بہت بڑی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہم یہاں سوچتے ہیں یہ معمولی ہے، حق کھا لیا، 10 روپے کھا لیے، 5 روپے کیا 1 روپیہ کھا لیا ناجائز کسی کا، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دنیا کھا رہی، لیکن وہ کہتے ہیں وہاں اس کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت زیادہ عذاب ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جب ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں جب کسی ایسے شخص کے لیے جو وہاں عذاب میں مبتلا ہے، تو جب ہم اصرار کرتے ہیں کیا اس تک پہنچتا ہے؟ وہی سوال کا جواب جو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فراز بھائی جو ہم کیا چیزیں پڑھتے ہیں پہنچتی ہیں؟ بے شک جو آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں، بے شک جو آپ لوگ پڑھائی کرتے ہیں، جو آپ لوگ اسلامی باتیں یا آپ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، وہ وہاں پہنچتی لازمی ہے۔ وہ کہنے لگے بابا انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کہا بیٹا بس اتنی مثال لے لو کہ اگر کوئی بندہ وہاں عذاب میں مبتلا ہے، مثال لے لو کہ تم ایک کمرے میں بند ہو اور وہاں دھواں ہی دھواں ہے، تمہارا سانس گھٹ رہا ہے، اتنے میں اگر کوئی آ کر کھڑکی کھول کر سارا دھواں
باہر نکال دے اور تمہارا منہ باہر کی طرف کھڑکی کی طرف کر دے، جو تمہیں راحت محسوس ہوگی۔ وہ وہاں عالم برزخ میں جب تم پر عذاب ہو رہا ہو اور تمہاری اولاد یا رشتہ دار جب کوئی فاتحہ پڑھ کر بھیجتا ہے، اسے وہاں اس طرح راحت ملتی ہے، اسے وہاں اس طرح راحت ملتی ہے۔ کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں پر نشان کیسے ہیں؟ آپ کے ہونٹوں پر یہ نشان کیسے ہے؟ کہا بیٹا میں تمہاری ماں سے اکثر نہ الٹا نام لے کر بات کیا کرتا تھا، یہ میرے ان زخموں کے نشان ہیں جو مجھے اذیت دیتے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ اپنی ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے، جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گی نہ میرے چہرے سے یہ نشان ہٹیں گے اور نہ میرے یہ جو درد قیامت تک میں جھیل رہا ہوں تب تک میرے درد ہوگا، جب تک تمہاری ماں مجھے معاف نہیں کر دے گی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں برزخ کے کیا حالات ہیں۔ بیٹے کے خواب میں باپ آ کر کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں سے کہو مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی شہید دستگیری کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے دوست کے گھر سے زندگی کے اندر کوئی خوبصورت چاقو تھا، وہ اسے پسند آیا، اس نے تقریباً چوری کے معاملے میں بات آتی ہے کہ چھپ چھپا کے وہ اپنے گھر لے آیا، اس کی موت ہو گئی۔ وہ اپنی بیوی کے خواب میں آیا اور اپنی بیوی کے خواب میں آنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اے بیگم یہ چاقو میرے دوست کو بلا کر واپس کر دو۔ برزخ میں وہ چاقو جو میں لے کر آیا تھا پوچھے بغیر، وہ ایک بچھو ہے جو میرے انگوٹھے پر اتنا سختی سے کاٹتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے تب تک اذیت دے گا جب تک میں وہ چاقو اپنے دوست کو واپس نہیں کر سکتا۔ میں تب تک یہ درد سہوں گا جب تک میں اپنے اس دوست کو یہ چاقو واپس نہیں کر سکتا۔ میں تو دنیا سے چلا گیا لیکن میں تمہارے خواب میں آ کر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم وہ چاقو میرے دوست کو واپس دے آؤ اور اس سے کہو کہ مجھے معاف کر دے، تاکہ اللہ یہ جو بچھو والا عذاب ہے جو مجھے ڈنک مارتا ہے یہ ختم کر دے۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کہ برزخ کیسی وادی ہے کہ جہاں مرنے کے بعد روحیں جا رہی ہیں، اور ہم آج دنیا کے کس کام میں لگ پڑے ہیں؟ ہم اپنی محنت اپنا دین کہاں لے کر جا رہے ہیں کہ جو اسلام کہتا ہے کہ نوجوان ہو تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، آج ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا کہا جائے تو ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں اور ہمیں کوئی ناچ گانے کا کہہ جائے ہم اتنے خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچئے گا اس بات کو۔ ناظرین عالم برزخ جہاں مرنے کے بعد روحیں جاتی ہیں وہاں کے حالات بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کتنے سخت حالات ہیں۔ بس ہاتھ جوڑ کر اپیل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی برزخ کو سنواریے، ورنہ بہت برا انجام ہے وہاں۔ یہاں موت ہے وہاں موت نہیں ہے ناظرین، یہاں موت ہے لیکن وہاں موت نہیں ہے۔ ایسے ایسے عذاب ہیں خدا کی قسم، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اگر بتانے پر۔ اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ غیبت خوری، حق کھا لینا، گالیاں نکال لینا، میمز بنا لینا، فحاشی دیکھنا، عشق مشوقی میں پڑ جانا، ہم یہی کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم یہی کر رہے ہیں۔ ہم سے حساب ہونا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال برے کاموں میں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری آخرت بہت بری ہے، آخرت بہت بری ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قبر آواز دیتی ہے، قبر آواز دیتی ہے کہ میں خوب اندھیرا ہوں، مجھ میں کیڑے ہیں، مجھ میں سانپ ہیں، بچھو ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، آؤ تو یہاں ایسے اعمال لانا کہ میں تمہیں ان چیزوں سے محفوظ کر لوں، ان چیزوں سے محفوظ کر لوں۔ مجھ میں آؤ تو اچھے اعمال لے کر آنا،
لیکن اگر برے اعمال کے ساتھ جاتے ہیں، قبر کی پہلی منزل، قبر کی پہلی رات ہی ایسی رات ہے جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، تو یہ تھا ایک عالم برزخ کا واقعہ کہ جب ایک باپ نے کس طرح اپنے بیٹے کو آ کر بتایا کہ میں صرف محبت میں نام ایسا لیا کرتا تھا تو میرے نشان پڑے ہیں اور اس میں مجھے درد ہوتا ہے۔ یہ اس واقعہ سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے، کسی کے نام کا بلا وجہ بھی مذاق نہ اڑائیں، بلا وجہ بھی مذاق نہ اڑائیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کریں گے تو وہ پہاڑ بن جائیں گے اور وہ ہمارے لیے بہت سخت ہے آگے کے مرحلے۔ اللہ سے دل لگائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید سے محبت کریں، سرکار محمد و آل محمد اہل بیت کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی عقیدت دلوں میں رکھیں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو۔ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔